جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. اچھا، مسجد کی تعمیر اتنا بلند کام ہے، اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو نبیوں سے لے لیا، اس کام کو نبیوں سے لے لیا. خانہ کعبہ ہم سب جانتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہاں تک پہنچا دے. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہم کو اپنے مقام، اپنے گھر تک کے پہنچا دے. خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اس سے پہلے تو جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام آتا ہے کہ سب سے پہلے تعمیر انہوں نے کی. اور جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس مسجد کی جب تعمیر ہوئی اس کے بعد دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. پتہ یہ چلا کہ انسانوں کے آنے سے پہلے مسجد روئے زمین پر بنا دی گئی تھی. روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد تھی، اس کے بعد انسان تھے، اس کے بعد جو ہے دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا، انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. قرآن پاک میں پہلے پارے کے سیکنڈ لاسٹ صفحے پہ جو ہے بڑی ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا وقت تھا، وہ بھی کیا وقت تھا. وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، اور ان کا ساتھ کوئی اور نہیں، دوسرے نبی، ان کے صاحبزادے، ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اور دونوں لوگ تعمیر کرتے کرتے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا گو تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری طرف سے چھوٹی سی خدمت کو قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم، آپ تو فریادیں کرنے والوں کو سنتے بھی ہیں اور فریاد کرنے والوں کے حالات کو جانتے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنوائی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ بنوائی. مسجد اقصیٰ بنوائی جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، جو آج جو ہے بدنصیبی سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرمائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی. اور سب سے بڑھ کر کے تمام انبیاء کے سردار اس دنیا کو بنانے کی وجہ، اس دنیا کو اور جنت اور دوزخ کو بنانے کی وجہ ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور ان کو جب جو ہے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور مکے سے جب مکہ کو چھوڑ کر کے جب مدینے گئے ہیں تو سب سے پہلے جا کر کے کیا کام کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اور صرف بنیاد رکھ کر کے پیچھے نہیں ہٹ گئے، بنیاد رکھنے کے بعد اس میں لگے رہے، صحابہ کے ساتھ اینٹیں اٹھواتے تھے، گارا بنواتے تھے اور لوگوں کی، صحابہ کرام کی مدد کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے آپ رہنے دیجئے، ہم اس مسجد کی تعمیر کے لیے کافی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طریقے سے تم محتاج ہو اجر کے، اسی طریقے سے میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں، اسی طریقے سے میں بھی اللہ کے اجر کا محتاج ہوں. حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے کہ من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے حلال کمائی سے ایک گھر بنوا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اس حدیث کے تعلق سے ایک واقعہ جو کہ کسی بڑے عالم سے ہم نے سنا، وہ یاد آ گیا کہ انہوں نے جو ہے کسی عرب کا واقعہ بتایا کہ ایک عربی تھا، اس نے سوچا کہ ہم ایک مسجد تعمیر کریں گے، اور اس میں نیت یہ تھی کہ صرف اپنا ہی پیسہ لگائیں گے، کسی سے چندہ ذرا سا بھی نہیں لیں گے، ایک ریال کا بھی چندہ نہیں لیں گے. اس نے جو ہے تعمیر کرنا شروع کیا اور بہت زبردست عالیشان مسجد بنائی. جب مسجد بن گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا محل ہے چمکتا دمکتا. تو اس نے کوئی شخص موجود تھا، غالباً فرشتہ ہی ہوگا خواب میں، تو ان سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، محل کس کا ہے؟ تو بتایا کہ یہ آپ کا محل ہے. کیوں؟ میرا محل کس لیے ہے، ہم کو کیوں دیا گیا؟ کہ آپ نے جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کرائی، اللہ کے گھر کو بنایا، اس وجہ سے آپ کو دیا گیا. اچھا بھائی، بڑے خوش ہوئے. بغل میں دیکھا کہ اس سے تھوڑے کم درجے کا ایک اور محل تیار تھا. پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا کہ اس مسجد میں جو آپ نے بنوائی ہے اس میں تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے کا یہ گھر ہے، یہ محل اس کا ہے.
جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ پریشان ہو گئے، ہم نے تو کسی سے چندہ لیا نہیں، کیونکہ اس میں چندہ کون دے کر کے گیا۔ تمام لوگوں سے تحقیق کی، تمام مزدوروں کو، انجینئر کو جمع کیا، پوچھا کہ کس نے جو ہے تم لوگوں نے تو آپس میں کہیں چندہ تو نہیں کر لیا، کسی اور سے فنڈنگ تو نہیں کر لی؟ تو کسی نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مزدور اٹھ کر کے آیا، کہنے لگا صاحب ہم پانی سے گارا بنا رہے تھے اور جس بالٹی سے پانی نکال رہے تھے وہ بالٹی ٹوٹ گئی، وہ بالٹی ٹوٹ گئی، اب ہم کیسے کرتے؟ تو وہاں سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ بالٹی ٹوٹ گئی اور مسجد بن رہی ہے، تو اس نے اپنی ایک بالٹی دے دی، اس سے ہم کام کرنے لگے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، پتہ لگوایا کہ جاؤ فلاں عورت کو ڈھونڈ کر کے لاؤ جس نے یہ بالٹی اللہ کے گھر میں دی تھی، ہم نے چونکہ عہد کیا تھا اسی لیے ہم جو ہے سارا مال اپنا ہی لگائیں گے، کسی اور کا لگانے نہیں دیں گے۔ اس عورت بھی اتفاق سے مل گئی، اس کو لایا گیا، کہنے لگے کہ جو ہے ہم تم کو 5 ریال دیتے ہیں، تم یہ بالٹی ہمارے حوالے کر دو اور ہم کو جو ہے ہمارے حوالے کر دو، ہمارے قبضے میں دے دو۔ تو وہ منع کرنے لگی کہ ہم بالٹی کے پیسے نہیں لیں گے، کہا 10 ریال۔ بہرحال 5 ریال سے بڑھتے بڑھتے بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ ریال تک کے پہنچ گئے، لیکن وہ عورت مانی نہیں۔ آخر میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اپنا وقت ضائع نہ کرو، جو خواب تم کو آیا وہی ہم کو بھی آیا تھا، جو خواب تم کو آیا ہے وہ ہم کو بھی آیا تھا۔ تو اس عورت کو بھی وہ محل دکھا دیا گیا تھا، ایک بالٹی دینے سے، ایک پرانی بالٹی استعمال میں دے دی مسجد میں، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں جو لوگ کم درجے کے لوگ ہیں، کم درجے سے مراد جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جو جن کے پاس اپنے گھر کا خرچہ نہیں ہوتا، ان کو بھی تسلی دینے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چڑیا کے گھونسلے کے بقدر تعمیر میں حصہ لے سکتے ہو تو لے لو، اس میں بھی تم کو اجر ملے گا، اس میں بھی تم کو اجر ملے گا۔ جب مسجد سے ایک تنکا ہٹانے پر اجر مل جاتا ہے تو مسجد میں تعمیر کے کاموں میں لگ جانا، صفائی ستھرائی میں لگ جانا، دھلائی اور جھاڑو میں لگ جانا تو کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔